بچے. تو ایک فلم دکھائی تھی پرانے زمانے میں کہ بچے زیادہ ہو گئے, باپ سے کھلایا نہیں جا رہا, تو بیٹی کہہ رہی جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. یہ بہت دفعہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں, آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. اس سے یہ میسج دیا گیا ہے کہ اپنی غربت کو دیکھو اور بچوں کی اسپیڈ کو دیکھو, کچھ تھوڑا سا خیال کرو. اسپیڈ بچوں کی اتنی ہو جتنی آپ کی جیب میں پیسے ہوں. تو اس پہ یہ فلم دکھائی گئی تھی کہ غریب باپ ہے اور بچے اتنے ہو گئے وہ روٹی میں لڑ رہے ہیں, تو پھر بیٹی باپ کو تانے دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. اس لڑکی نے اگر توبہ نہیں کی, یہ جملہ قیامت کے دن اس کے گلے پڑنے والا ہے. کچھ جملے ہماری نظروں میں بہت ہلکے ہوتے ہیں, خدا کی نظر میں بہت بھاری ہوتے ہیں. یہ جملہ جو فلم میں کہا گیا نا, میں نے تو یہ کلپ دیکھا تھا اس کا, کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. دیکھا بھی اس لیے وائرل ہوا بہت زیادہ, اس پہ بات کریں. تو یہ جملہ یہ اللہ کی نظر میں ہلکا نہیں ہے, یہ بہت بھاری جملہ ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی جگہ اگر میں ہوتا نا, اس باپ کی جگہ, تو میں کہتا, کئی لوگوں نے تو اس فلم اس پہ کلیپنگ کی ہوگی یا کچھ اپریشیٹ کیا ہوگا, یار بات بالکل سوسائٹی کے مطابق کی ہے, جب پیسے نہیں تھے تو اتنے بچے کس بات کے پیدا کر لیے. یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے ایسی چیزوں سے متاثر ہونا جو پیغمبروں کی تعلیمات سے بالکل محروم ہوتے ہیں, جو شہوت پرست ہوتے ہیں. تو میں جب ہوتا اگر اس کی جگہ, تو میں اس سے کہتا, بھائی تو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. کہتے ہیں کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے, تو کھایا ہے تو اتنی بڑی ہو کے آج چیخ رہی ہے نا. نہ کھایا ہوتا تو اتنے بڑے ہوتے. نمبر 2, زیادہ نہ کھایا ہوتا تو اتنا کانفیڈنس بھی نہ ہوتا کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. کچھ اضافی چربی آتی ہے باڈی میں, کچھ گریویاں مل رہی ہوتی ہیں, عیاشی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہیں, جو زندگی کا ذریعہ بنے, جو سب سے بڑے محسن ہیں, انہی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. نمبر 3, اس بدتمیزی کی سزا ملنی چاہیے آپ کو, اس بدتمیزی کی سزا ملنی چاہیے. وہ سزا یہ ملنی چاہیے کہ آپ کو چونکہ یہ احساس ہو گیا کہ آپ غلط پیدا ہوئی تھی, آپ کو پیدا ہونا نہیں چاہیے تھا, تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ واپس اسی کنڈیشن میں چلے جائیں جو پیدا ہونے سے پہلے جس کنڈیشن میں انسان ہوتا ہے, جس کو موت کہا جاتا ہے. تو یہ بیٹا بندوق ہے, یہ اس میں چیمبر میں گولی ہے, ٹھا کرو ختم. غلط پیدا ہو گئے نا تو غلطی کا تلافی ہو سکتی ہے. دیکھو آپ کو کسی نے مسقط بھیج دیا, وہی جو اکثر میں بھیجتا رہتا ہوں نا لطیفے میں, یا کسی ایجنٹ نے آپ کو کسی کنٹری بھیج دیا, وہاں آ کے آپ کو احساس ہوا یار میں غلط آ گیا, میرے پیسے ضائع کروا دیے اس ایجنٹ نے, یار اس ملک میں تو جاب ہی نہیں ہے, یار میرا تو بیڑا غرق ہو گیا یار. تو ایجنٹ کہے گا بیٹا آپ کے پاس آپشن ہے, واپس بھیج دیتا ہوں پاکستان, یہ لو اپنے پیسے, یہ فلائٹ ہے, واپس جاؤ. تو آپ خوش ہو جاؤ گے نا کہ یار یہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے. تو بیٹا آپ پیدا ہو گئے, غریب آدمی تم پیدا ہو گئے, تمہیں ابھی احساس ہے کہ چونکہ اس غربت میں غلط پیدا ہوا ہوں, میرے ابا نے 8واں بچہ پیدا کر کے بہت بڑی مسٹیک کی اور 8ویں نمبر پہ کون ہے, میں ہوں, تو یہ غلط ہو گیا نا, ٹھا کرو ختم, صحیح ہو جائے گا. یار آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس فلم والے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا. بھائی ٹھا کرو ختم, کم وقت مریں گے بھی نہیں, کیوں, ان کو زندگی کی نعمت کی قدر ہے. تو یہ ڈائلاگ ہے میرے بھائی. اور یہ تانے جو ہے نا, کھلا نہیں سکتے پیدا کیوں کرتے ہو, یہ مالداروں کے ہاں زیادہ ہیں, غریبوں کے ہاں کم ہیں. جو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا, جن کے بہت زیادہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تکبر سے دماغ ان کا خراب ہوتا ہے. غریبوں میں ہم نے اکثریت کو ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے, بڑے دل ہوتے ہیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ غریبوں میں پیغمبروں کی مخالفت کا ریشو کم, مالداروں میں زیادہ. اور یہ جو لوگ مثالیں دیتے ہیں, دنیا کی بڑی بڑی قومیں بڑی مینیج ہیں, پیسہ ہے تو کیا ہے ان میں, مینجمنٹ بہت ہے, بڑے پیارے اخلاق ہیں,
اس پر میں بہت دفعہ بول چکا ہوں کہ الو کسی اور کو بنایا کرو. یہ الو کس کو بنایا کرو؟ کسی اور. دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے لیے بہت اچھی ہیں, دوسروں کے لیے میرے بھائی بالکل بھی اچھی نہیں ہے. سمجھتے ہو نا؟ فیصلہ تو قیامت کے دن. آپ نے اپنے گھر کا ماحول بہت اچھا کیا ہوا ہے, بڑا تمیز سے ہر ایک سے بات ہو رہی ہے, لیکن یہ صوفہ یہ پڑوسیوں کے گھر سے اٹھا کے لائے تھے. یہ ڈنر سیٹ کہاں سے ہے؟ یہ وہ گندے نالے پہ ایک جھونپڑی تھی, پہ چھاپا مارا تھا, وہاں سے آیا تھا یہ. اور یہ پنکھے اتنے وی آئی پی قسم کے, یہ بھی کسی کا خون ہے جو اس میں لگا ہوا ہے. تو ابھی میں زیادہ نہیں جاتا اس کی طرف, ہم تو ابھی اپنے دکھڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں, میں تو اصل بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سارے دلائل دیتے ہیں کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ موت کے بعد زندگی بھی دے سکتا ہے. تو جب آپ میں غربت ہے اور پھر بھی اولادیں ہو گئیں آپ کی, تو اصل چیز ہے تربیت. تربیت یہ نہیں ہے کہ سب کی توندیں بھرو آپ, تربیت یہ ہے کہ ان کو صبر اور شکر کی تلقین کرو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے نا, سب کچھ ختم ہو گیا تھا غزوہ احد میں, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید, سب ختم. تو غربت بھی تھی نا, مسکنت بھی تھی. تو نبی نے کیا فرمایا؟ من یتصبر یصبرہ اللہ, بیٹا جو صبر مانگتا ہے اللہ سے, اللہ اس کو صبر دیتا ہے. ومن یستغنی یغنیہ اللہ, جو اللہ سے غنا مانگتا ہے کہ اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنانا, تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا. حالانکہ انتہائی شدید غربت ہے. جو اللہ کا محتاج بنتا ہے, کسی مخلوق کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرتا, یغنیہ اللہ, اللہ اسے بھی لوگوں سے بے پرواہ رکھتا ہے. تو نبی نے تو ان سے نہیں کہا کہ تم اس غربت میں تم پیدا کیوں ہوئے. صحابہ کے دور میں جو غربت تھی نا, ہم آج اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ غریب کو, غربت کے بچے کو غربت کے خوف سے قتل کرتے تھے. قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. وہ کہتے کھلائیں گے کہاں سے؟ ان غریبوں کو قرآن نے کہا نسل بڑھاؤ. کہاں سے کھلائیں گے؟ نحن نرزقکم وإیاہم, تمہیں بھی رزق دیں گے, ان کو بھی دیں گے. میرے بھائی, اللہ کو زبان سے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, عمل سے مانو. آج زبان سے بڑے بڑے دعوے اللہ ہے, پریکٹیکل دنیا میں کہتے ہیں کہ کیلکولیٹر ہے سب کچھ, اسباب ہیں سب کچھ, اللہ غائب ہے. تو جب تک اللہ زندگی میں نہیں آئے گا نا, ٹینشن ختم نہیں ہوگی. ہمارے زبانوں پہ ہے اللہ, عملی زندگی میں نہیں. عمل سے لگتا نہیں ہے. دیکھو, دو طرح سے کام ہوتے ہیں, یا تو اسباب سے ہوتے ہیں یا اللہ سے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا بھائی, آپ چلو گے تو چل لو گے, رکو گے تو قیامت تک رکے رہو گے. پانی پیو گے تو سیراب ہو جاؤ گے, نہیں پیو گے تو نہیں ہوگے سیراب. تو ان اسباب کو دیکھ کے دنیا پرست آدمی کہتا ہے سب کچھ اسی میں رکھا ہے. مسلمان کیا کہتا ہے؟ کام کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے پانی رکھا, وہ پانی سے ہماری پیاس بجھاتا ہے, تو یہ اس کی طاقت ہے. لیکن وہ بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے. دوسرا, پانی پیدا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو پیاس بجھانے کی اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. پانی پیدا کرنے کی بھی, بغیر پانی کے پیاس بجھانے کی بھی, اور پانی کے اسباب نہ ہو تو بھی پیدا کر سکتا ہے, اور بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے, اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ پیاس لگنا ہی نہ دے اگر پانی نہ ہو. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ تو ہم اسباب اختیار کریں گے, لیکن ان اسباب میں رکھا کچھ نہیں ہے. یہ سارے پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیے. دیکھو, ماں گھر میں کھانا پکاتی ہے, اس کی عادت ہے. بچے کو ناشتے کے لیے آٹا گوندا جائے گا اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. بچہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیشہ میری ماں کھانا بناتی ہے میرے لیے, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا. ایک دن دیکھا اس نے کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا. اب اس کا ماں پر ایمان ہوگا نا, بے ایمان ہوگا تو کیا کہے گا؟ آج 3 ٹائم مجھے کھانا نہیں ملے گا کیونکہ اسٹرائک ہے, دکان بھی بند ہے.
یا آٹا ختم ہوا ہے، یا مسئلہ کیا ہے کہ جی گیس نہیں آ رہی، آٹا تو ہے گیس نہیں آ رہی. تو آج تو میں گیا اور پتہ نہیں اب گیس کب آئے. اب وہ قحط سے مرنے کے اس کو خیالات آنا شروع. تو ماں ایک تھپڑ لگائے گی کھینچ کے اس کو، کہے گی بھائی یہ تو میں نے تجھے بتایا ہے کیونکہ گھر میں آٹا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، تو میں اس طریقے سے روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہوں. جس دن نہیں ہوگا تو ہوٹل سے منگوا لوں گی. تو کہے کہ آج تک آپ نے کبھی ہوٹل سے نہیں منگوایا. بیٹا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے ہوٹل سے منگوانے کی. لیکن کیا تیری ماں تجھے ایسے مرنے دے گی؟ ہے بھائی، اتنی ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ نہیں اماں، میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ آٹا گنتا ہے، پھر جناب چولہا جلتا ہے، تو چولہا جلنے کے لیے گیس جب ہے نہیں تو کیسے ہوگا؟ تو ماں کہے گی یہ تیرا ہیڈک نہیں ہے، یہ کس کا ہیڈک ہے؟ وہ تو چونکہ سارے اسباب ہوتے ہیں تو میں اسباب اختیار کرتی ہوں، جب نہیں ہوں گے تو پھر میں کچھ اور سبب اختیار کروں گی. تو ہم نے بھی دیکھا کہ اللہ میاں ہمیں جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں وہ اسباب کے ذریعے، جاب لگتی ہے، تنخواہ آتی ہے، اس سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم نے سمجھے کہ شاید اللہ اس کا محتاج ہے ایسا کرنے میں، لہٰذا ہم نے کہا 2 سے زیادہ تیسرا نہیں ہوگا. میری تنخواہ اتنی ہے، تیسرا آ گیا تو اس تنخواہ میں 2 کم بخت نہیں پل رہے، تیسرا کہاں سے پلے گا، چوتھا کہاں سے پلے گا؟ پھر گناہ نہیں چھوڑتے کہ یار میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا. اگر میں نے گناہ چھوڑ دیے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو کسٹمر جو میرے پاس آ رہے ہیں اسی جھوٹ کی بیس پہ آ رہے ہیں، یہ تو بھاگ جائیں گے سارے کے سارے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اس بچے کی طرح ہو جو آٹا گیس میں الجھ کے رہ گیا ہے، وہ اپنے ماں کے جذبے اور ماں کی طاقت کو نہیں دیکھ رہا. تو آپ بھی یہاں اس اسباب میں الجھ گئے ہو جن اسباب کے ذریعے ہمیں رزق ملتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسبب الاسباب کون ہے بھائی؟ وہ تو اللہ ہے، وہ اس کا محتاج تھوڑی ہے. وہ کہے گا میں 20 طریقے میرے پاس، لیکن ہم ان طریقوں، ہم جو ہے نا ان طریقوں کو نہیں دیکھتے یا اس خدا کو نہیں دیکھتے. اور یہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے رزق دینے کے لیے. تو توکل مارکیٹ میں بالکل کیا چل رہا ہے؟ شارٹ. ہر آدمی پیسہ پیسہ پیسہ. اور پھر پیسے کا بھی ایک حد ہے نا، کتنا چاہیے بھائی تیرے کو، کتنا چاہیے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. میری پوری زندگی میں ایک بندہ میرے پاس آیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا. وہ کہہ رہا مفتی صاحب میری تنخواہ اتنی زیادہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میری ضرورتیں تو پوری ہو گئی ہیں، اب میں کیا کروں، صدقہ کر دوں سارا. پہلا انسان کا بچہ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری ضرورتیں ختم، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں چاہتا ہوں کہ چیریٹی کر دوں، صدقہ کر دوں، کیا کر دوں. خیر ہم نے اس کو مشورہ دیا کچھ بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دے بھائی تو. میں نے کہا کہ ایک پراپرٹی لے لو، جب اضافی ہو تو پھر فیوچر میں بچوں کے لیے سوچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ایسے بچوں کو نہ چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے، مگر یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اضافی پیسہ ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ ٹینشن نہ لیں. وہ کیا سوچیں بھائی نہیں ہے تو اس کا مطلب کھاؤ، جو خدا ہمیں کھلا رہا ہے بچوں کو بھی کون کھلائے گا. کوئی ٹینشن تو لینی ہی نہیں ہے بھائی. جو ٹینشن لے کے بچوں کی فکر کرتا ہے اس کا مطلب وہ خود کو کسی کا بچہ نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ کے ابا نے آپ کے لیے ٹینشن لی، اب آپ ریلیکس ہونے کے بجائے وہ ٹینشن پارسل کر رہے ہیں اپنے بچوں میں، وہ بھی ریلیکس ہونے کے بجائے وہ ٹینشن پارسل کر رہے ہیں اپنے بچوں میں. تو پھر آپ کے ابا نے جو آپ کے لیے ٹینشن اٹھائی تھی تو وہ اس کا تو ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ تو پھر بھی ٹینشن میں ہو. آپ کے ابا کو ٹینشن آپ کی تھی، آپ کو ٹینشن کس کی ہے؟ اپنے بچوں کی. ان کو ٹینشن ہوگی اپنے بچوں کی. تو یہ تو ٹینشن پارسل ہو رہی ہے نا. ایسا پارسل کا انتظام تو امریکہ میں بھی نہیں ہوگا بھائی. لکھا ہوتا ہے نا ہوٹلوں میں ہمارے یہاں پارسل کا انتظام ہے، اس میں پھر بھی ٹائم لگتا ہے، شاپر میں نہاری ڈال کے پارسل کرنی پڑتی ہے. یہ ٹینشن تو آٹومیٹیکلی کیا ہو رہی ہے؟ پارسل. ایسا پارسل کا انتظام آپ نے کیا ہوا ہے ٹینشن. تو اضافی اللہ نے دے دیا ہے تو بچوں کے لیے بنا لو، نہیں دیا ایسے ہی کی